बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर रोज़ाना सूरत हाल जो सी है नहीं आती है और बहुत सारे जोड़ तोड़ हो रहे हैं। इत्तेहादी जो से हैं बज़ाहिर नज़र ये आता है कि वो अपोजिशन से मिल गए हैं, लेकिन किसी ने भी अपने कार्ड्स को शो नहीं किया। जैसे कि परवेज़ लाई का बयान आया है कि 100% इत्तेहादी जो से हैं वो अपोजिशन के साथ देंगे। इमरान खान साहब ने परवेज़ लाई को पंजाब का वज़ारत नज़री आला की पेशकश की है, लेकिन इस शर्त पे कि वो उनको अपनी पार्टी PTI में जम करें, जो नामुमकिन सा नजर आता है। दूसरी तरफ एक ये भी खबर है कि पंजाब असम्बली यूं ही अगर अदम एतमाद अगर मंजूर हो जाती है, इमरान खान साहब के खिलाफ वोट पड़ जाता है, तो पंजाब असम्बली जो सी है उसी वक्त जो सी है वो डिज़ॉल्व करने की दरख्वास्त जो सी है वो चली जाएगी गवर्नर को और वो उसको डिज़ॉल्व कर देंगे। इस तरह से परवेज़ लाई का जो ख्वाब है, यानी कि जो उन्होंने रूसी जोड़ा पहन के बैठे होंगे कि मैंने फौरी तौर पर वज़ीर आला बनना है, वो शायद ख्वाब उनका पूरा ना हो, क्योंकि अगर वो डिज़ॉल्व हो गई तो फिर दोबारा इलेक्शन में चले जाएंगे और इलेक्शन में जाने के लिए नून लीग ने अपने किसी ने इनको वोट नहीं देना। वोट पिछली दफ़ा PTI की वजह से इनको वोट मिल गए थे ज़्यादा, जिसकी वजह से चंद सीटें मिल गई। पर अब सूरत हाल बहुत मुख्तलिफ हो रही है। दोनों तरफ से जो धड़े हैं वो तैयारी करके बैठे हुए हैं और इसमें जो मेन रोल अदा होने वाला है वो शायद फौज की तरफ से होगा। कमर जावेद बाजवा की जो कल उन्होंने यूनिवर्सिटी में जो खिताब किया, लोगों से सवालों के जवाब दिए, उससे कुछ ये नज़र आता है कि उनका रुझान जो उनसे है कि वो हुकूमत को चाहते हैं कि ये हुकूमत अपना टाइम पूरा करे और उनके साथ, क्योंकि उनको दूसरा भी रुख जो नजर है, चेहरा नज़र आता है उन लोगों का, पीपल्स पार्टी का भी और नून लीग का भी चेहरा नज़र आता है, और फजलुर रहमान को भी जानते हैं, क्यों वो सारे मिल के भी जो से जो खिचड़ी बनेगी वो भी अजीब व गरीब किस्म की बनेगी। तो हालात जो से हैं पाकिस्तान के बदस्तूर ख़राब हैं, इंटरनेशनल हालात तो वैसे ही ख़राब हैं और जो पाकिस्तान के हालात हैं अभी मज़ीद ख़राब हो जाने हैं। जिस दिन 23 मार्च तक तो 24 मार्च तक तो ये होगा कि मेहमान आए हुए होंगे, जो वज़ीर ख़ारजा आए हुए होंगे और मोहम्मद बिन सलमान आए हुए होंगे, जो 23 मार्च की परेड के मेहमान खसूसी हैं। उस वक्त तो फौज भी इजाज़त देती है कोई भी ऐसा हरकत ना हो यहाँ पे कि कोई डी चौक पे खप पड़ी भी हो और शोर बिछा हुआ हो। तो 23 मार्च की जो तैयारी है वो मुकम्मल है और फिर इसके बाद जो समिट कॉन्फ्रेंस हो रही है वज़ीर ख़ारजा की इस्लामिक, वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, जिसको ख़राब करने की बहुत से ममालिक कोशिश भी कर रहे हैं। दूसरी तरफ अभी तक अपोजिशन के अंदर ये बात तय नहीं हो रही कि वज़ीर आज़म कौन बनेगा, फलां मिनिस्ट्री किसको मिलेगी, क्योंकि ये भी एक झगड़ा है और झगड़ा बहुत आगे तक जाएगा, क्योंकि वो इतना सारा कहते हैं ना वो टोला बना हुआ है और उनके वैसे तो आपस में इख्तलाफात हैं, लेकिन इमरान खान को हटाने के लिए वो इकट्ठे हुए हैं। एक सोशल मीडिया पे एक वीडियो चल रही है, मैं आपको भी सुनाना चाहता हूँ, वो फजलुर रहमान साहब की है और वो क्या कहते हैं ज़रा सुनिएगा। ये हमारी जंग हुकूमत के खिलाफ है, एस्टेब्लिशमेंट से हमारी जंग नहीं है। वजीर आजम के मनसब पर मैंने बैठना है, इस वजीर आजम को हटाकर यहाँ मैं बैठना चाहता हूँ। दोबारा सुनिएगा। हमारी जंग हुकूमत के खिलाफ है, एस्टेब्लिशमेंट से हमारी जंग नहीं है। वजीर आजम के मनसब पर मैंने बैठना है, इस वजीर आजम को हटाकर यहाँ मैं बैठना चाहता हूँ। जी, इस वज़ीर आज़म को हटा के मैं बैठना चाहता हूँ, ये इनकी पुरानी ख्वाहिश है। ये सोशल टिकटॉक पे भी चल रही है और सोशल मीडिया पे भी बहुत चल रही है इस वक्त, क्योंकि अपोजिशन ने एक फैसला किया है कि शहबाज शरीफ जो वज़ीर आज़म बनेंगे। उनके ख्वाहिशात पूरी होती हैं कि नहीं बनती होती, लेकिन दूसरी तरफ जो बड़ी ख्वाहिश है हमेशा से फजलुर रहमान की है। अब सारी जो कहानी है वो इस तरह से आ रही है कि जिस तरह से ये कहते हैं जी हमने जब
انہوں نے اپنے جو ریلیز نکالنے کے لیے کہہ دیا ہے، ہم ریلی نکالیں گے 24 یا 25 کو، وہ ڈی چوک پہنچ جائیں گے اور وہاں وہ بیٹھ جائیں گے، دھرنا دے کے بیٹھ جائیں گے، جیسا انہوں نے کہا جتنے دن بھی ہم وہاں جا کے فیصلہ کریں گے ہم نے کتنے دن بیٹھنا ہے۔ اور دوسری طرف 27 مارچ کی جو ہے وہ کال پی ٹی آئی نے دے دی ہے کہ ہم نے وہاں جلسہ کرنا ہے اور 10 لاکھ لوگوں کو اکٹھا کرنا ہے۔ فواد چودھری صاحب نے تو یہ بھی کہا ہے کہ 10 لاکھ کے مجمع سے جو ووٹ ڈالنے جائے گا اور پھر اگر اس نے عمران خان کے خلاف ڈالا اس نے واپس بھی آنا ہے، یعنی یہ کیا ہوگا، یعنی کہ اس کو خوب جوتا پریٹ ہوگی۔ دوسری طرف شاہ محمود قریشی صاحب کہتے ہیں کہ ہمارا دھرنا دینے کا کوئی پروگرام نہیں ہے، لوگ آئیں گے جلسہ کریں گے اور واپس چلے جائیں گے۔ اس میں کوئی خاص بڑی بات نہیں ہے کیونکہ جیو اس کو اڑا رہا ہے کافی زیادہ کہ جی ان میں آپس میں اختلاف ہے۔ میرا خیال ہے کہ دونوں کی بات ایک جیسی ہے، ایک نے کچھ زیادہ بات کر دی، ایک نے تھوڑی کم کر دی، پر جلسہ ضرور ہوگا اور جلسے کے دوران میں ہی اسمبلی میں الیکشن ہونا ہے، عدم اعتماد کا ووٹ دیا جائے گا یا خلاف یا حق میں دیا جائے گا، اور اس میں کتنے لوگ پہنچ جاتے ہیں یہ دیکھنے والی بات ہے کہ کیا اتحادی بھی پہنچ جاتے ہیں کہ اگر تو انہوں نے اپنی پارٹی کے لوگوں کو روکنا ہے تو وہ اتحادیوں کو بھی روک لیں گے۔ انہوں نے ووٹ پورے نہیں ہونے دینے کسی صورت میں بھی، پی ٹی آئی والوں نے اگر ووٹ 172 سے کم ہوئے تو اس کا مطلب ہے کہ ان کے عمران خان کے خلاف نو کانفیڈنس کا ووٹ نہیں پڑ سکا اور یہ معاملہ رفع دفع ہو جائے گا۔ اس کو بھی ایک ٹائم ہوتا ہے، کتنی دیر تک انتظار کریں گے، بیل بجے گی، گھنٹی بجے گی، اعلان ہوگا فلاں 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 بندے اور کوئی ہے کوئی اور کوئی ہے، تو نہیں آئے گا کوئی تو پھر یہ ہوگا کہ جو ان کی انہوں نے جو پٹیشن دائر کی ہے قومی اسمبلی میں عمران خان کے خلاف وہ ضائع ہو جائے گی۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ یہ کیا صورتحال ہوتی ہے، اور اگر کسی نہ کسی طریقے سے پہلے سے چھپ کے اندر بیٹھے رہے یا 2 دن پہلے سے ان کو اندر گھسا دیا تو وہ بھی ناممکن ہے، کیونکہ اس حکومت کے کنٹرول میں ساری اسمبلی ہال ہے، سب لوگ ان کی سیکورٹی ان کی ہے، ایسا ممکن نہیں ہے کہ لوگ کو دوسرے اندر چلے جائیں۔ کیونکہ جن لوگوں نے عمران خان کے خلاف ووٹ ڈالنا ہے، پی ٹی آئی کے لوگوں نے، پی ٹی آئی کی نظر ان کے اوپر پوری ہے کہ وہ کب نکلتے ہیں گھر سے، کب جاتے ہیں، یہ تمام چیزیں دیکھی جائیں گی، اور کس طریقے سے اندر جائیں گے یہ بھی دیکھنے والی بات ہوگی، کیسے جا سکتے ہیں۔ ان کے پاس ایسا کوئی فارمولہ نہیں ہے وہاں پہ کہ نہ تو ہیلی کاپٹر ہوگا نہ کچھ ہوگا، کیونکہ اگر تو حکومتی ہوتا مسئلہ تو حکومت ہیلی کاپٹر سے بھی وہاں لوگوں کو لینڈ اتروا دیتی، لیکن اب جو پوزیشن یہ ہے کہ انہوں نے اس جلسے کے اندر، کیونکہ گیٹ تک لوگ بھرے ہوئے ہوں گے، دروازے تک جس نے بھی گھسنا دروازے سے گھسنا، پچھلے دروازے پہ بھی لوگ بیٹھے کھڑے ہوں گے، اگلے دروازے پہ ہوں گے، سائڈ کی کھڑکیاں بھی ساری پہ بھی لوگ بیٹھے ہوں گے، تو جائے گے صرف وہی جو اپوزیشن کے اس وقت موجودہ لوگ ہیں، ان کو جانے کی اجازت ہوگی، وہ جاتے رہیں گے، لیکن پی ٹی آئی کا بندہ کوئی نہیں جائے گا، اور کسی کو بھی اندر رفع حاجت کے لیے بھی نہیں جانے کی اجازت ہوگی، کیونکہ اگر کوئی چلا گیا تو اس سے انداز میں آتا ہے کہ حکومت کے خلاف ووٹ ڈالے۔ تو اب صورتحال جو سی ہے دونوں طرف سے نازک ہے، اور اپوزیشن اس گمان میں ہے کہ اتحادی تو ہم سے مل گئے ہیں نا، تو اتحادیوں کو کوئی اعتبار نہیں ہے، تو ویسے بھی چودھری جو سے ہیں وہ ایک لالچی سے لوگ ہیں، ان کا کوئی اعتبار نہیں ہے اس وقت کسی چیز کا، کیونکہ وہ جا کے اینڈ ٹائم پہ وہ بجائیں نا، یہ ساری کی ساری جو ان کی کاروائی ہے وہ دھری کی دھری رہ جائے، اور ایم کیو بھی ایسا کر سکتی ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ بھی ایک حکومت کی پالیسی کا ایسا ہو کہ نا تم بھی ان سے مل جاؤ تاکہ یہ تو خوش رہے نا، کم از کم مزید اور نہ توڑے لوگ، کہ دونوں جو پارٹی ہیں یا یہ باپ پارٹی تو مل بھی جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن اگر یہ دونوں پارٹیاں مل کے چلی جاتی ہیں تو عمران خان کا بستر گول ہو سکتا ہے۔ میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ یہ ایسا کریں گے نہیں، کیونکہ لوگ اس وقت جو سے کافی ناراض ہو رہے ہیں کہ یہ تو بڑے لالچی لوگ ہیں، ایم کیو ایم بھی اور یہ جو سے چودھری بھی ہیں، ڈائریکٹ ہی وزارت اس کا مانگ رہے ہیں، چیف منسٹری مانگ رہے ہیں، چھوٹتے ہی 5 تمہارے بندے ہیں اور تم چیف منسٹری مانگ رہے ہو، کس بیس کے پر مانگے؟ تو کچھ تھوڑی شرم حیا کرو۔ تو میرا نہیں خیال ہے کہ وہ اتنے سیزن قسم کے پولیٹیشین ہیں، کافی عرصے سے ملک کو ٹوٹ رہے ہیں لوگوں کو،
ان کو اتنی عقل ضرور ہے کہ اگر اسمبلیاں ٹوٹ گئی کسی نہ کسی وجہ سے یا ایمرجنسی لگ جاتی ہے، کیونکہ چانسز دو تین چیزوں کو اور بھی ہو سکتا ہے، جب وہاں پہ اگر جھگڑا بن جاتا ہے، فوج آ جاتی ہے، تو ایمرجنسی لگنے کا پورا اندیشہ ہے، اور ایمرجنسی لگ جاتی ہے تو اس سے تو عمران خان کے لیے اور اس سے اچھی بات کیا ہو سکتی ہے، جان چھٹی، جیسے الیکشن نہیں ہوں گے، اور بھلے 10 سال بعد ہو لیکن الیکشن نہیں ہوں گے، اس سے پہلے الیکشن نہیں ہوتا، الیکشن مجھے لگتا نہیں کہ قمر جاوید باجوہ وہ حکومت کرنے کے موڈ میں ہے، لیکن فوج کا پتہ بھی کوئی نہیں ہوتا نا، کبھی موڈ چینج بھی تو ہو جاتا ہے، کہتے چلو ذائقہ بدلنے کافی عرصے سے ہم نے مشرف کے بعد سے ہم نے تو ہاتھ تک نہیں لگایا حکومت کو کوئی اچھی چیز نہیں کھائی، تو اب کیوں نہ کھائیں، تو اب دیکھتے ہیں اب حالات کیا ہوتے ہیں، لیکن مجھے امید نہیں ہے کم از کم قمر جاوید باجوہ سے کہ وہ تختہ الٹ دے، تختہ الٹنے کے بہت سارے چانس تھے لیکن انہوں نے نہیں کیا، لیکن یہ جو حرکت اس وقت ہو رہی ہے، یہ سیاستدان اپنے کہتے ہیں کہ اپنی پیٹھ میں خود ہی چھرا گھونپ رہے ہیں، اپنی حکومت اتنا یہ لڑیں گے یا لڑ پڑے اگر کہ فوج کو آنا پڑ جائے اور ان ساروں کو اٹھا کے سائڈ پہ کرنا پڑ جائے تو یہ بھی ممکن ہے۔ بہرحال عمران خان تو جان چھڑانا چاہتا ہی ہے، لیکن اس طرح سے نہیں جانا چاہتا، وہ چاہتا ہے کہ میں ایسے طریقے سے جاتا ہوں، یا تو پہلے وہ یہ اسمبلی توڑ دیتا تو الیکشن کرواتا اپنی نگرانی میں اور سارا کام ہو سکتا تھا، لیکن اب الیکشن بھی نہیں ہو سکتا، صرف اب پنجاب ان کے ہاتھ میں ہے، پنجاب اسمبلی توڑ دے، صوبہ سرحد توڑ دے، بلوچستان بھی ٹوٹ جانی ہے، تو پھر نیا الیکشن آنے ہی آنا ہے، شہباز شریف کا بھی سارا کام جیسے دھرا کو دھرا رہ جائے گا، نیا کوئی ایسا کیئر ٹیکر آئے گا جو الیکشن کروائے۔ ناظرین اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ ناصر، اللہ کرے کہ میرا ملک جو ہے شاد و آباد رہے، خوشحالی رہے، امن رہے، اور یہ جو لالچی قسم کے سیاستدان ادھر ادھر منڈلا رہے ہیں جن کو صرف ہرس ہے اقتدار کی اور پیسے کی، ان سے بھائی کار چکے۔ اللہ حافظ۔